جی زندگی کی سکسیس یہ ہے کوئی کانفلکٹ, کوئی شک, کوئی چیز, کوئی بندہ آپ کے امن تک یا پیس تک نہ آئے. واصف علی واصف فرماتے ہیں ازدواجی زندگی پہ یار بندے کے نا 7 ارب میں نا ایک بندے کا نام اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے گلدن میں. اگر وہ ایک بندے کے ساتھ بھی اپنی نباہ نہ کر سکو تو کوشچن مارک ہے. پھر کوشچن مارک ہے کہ یہاں ہونا جی بندہ کہ جی 7 ارب میں ساری آپشنز ہیں شادی سے پہلے, 7 ارب کے بعد شادی ایک سے ہوئی اور آپشن ختم ہو گئی. اب اس کے ساتھ نباہ کرنا, پوری زندگی گزارنی, تو وہ کم از کم ساری خوبیاں پیدا کر لینی چاہیے جس سے ایک اچھا گھرانہ بنتا ہے. درگزر سے, معافی سے لے کر ایک بگ پیراڈائم. زندگی کا نا بڑا کینوس دیکھیں, چھوٹا کینوس نہ دیکھیں. وری تک منو دتا کیے صوفہ چنگا نہیں سی, ٹھیک ہے کہ نہیں, منو کھوایا چنگا نہیں ہے. ہنی مون واسطے کہندا سی لے کے جاؤں گا ملیشیا تے مری تو نہیں گیا. کامن پرابلمز ہیں. ہم مل کے عمرہ کریں گے, کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ویسے. یہ کامن پرابلمز ہیں شادی سے. میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے ذرا بگ کینوس دیکھ لیں. لائف کا بگ کینوس دیکھیں گے تو پتہ لگے گا بڑی چیزیں اگنور کرنی چاہیے. ایک اچھی ازدواجی زندگی میں بڑی چیزیں اگنور کرنی چاہیے. بڑی چیز, ایک بات یاد رکھیے, جس چیز کی بار بار آپ کمپلین کرتے ہیں وہ بگڑ جاتی ہے. چند دن پہلے میں نے ایک کیس دیکھا جس میں میاں بیوی کا جھگڑا اس بات سے تھا کہ وہ جو ہے ہلاکو خان وہ گھر آ کے کہتا ہے کہ میں صبح آلو گن کے گیا سا, آلو 7 پے سن, واپس آئے تھے 5 نہیں, 2 آلو کون کھا گیا. میرا سوال صرف اتنا ہے, کیا زندگی آلو گننا, کیا زندگی میں آلو گھر کے گن کے جانا اور واپس آ کے آلو پورے کرنا یہ لائف ہے؟ لائف میں آپ کا کینوس اور ہاریزن, اور یہ سچا واقعہ ہے, اس کو مذاق نہ لیجیے گا. یعنی بندہ سر پکڑ لیتا ہے کہ یار یہ کن چیزوں پہ لڑے ہیں, یہ کوئی لڑنے والی چیزیں ہیں لڑنے. ایک میں نے آپ کو میں اس میں کیس بتاؤں تو آپ ہنسنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک میاں بیوی کی لڑائی طلاق پہ نوبت پہنچ گئی. بیوی پریگننٹ تھی, 7th منتھ چل رہا تھا. جب مجھے اس میں ڈالا گیا تو لڑائی کی وجہ پہ ہم جب پہنچے تو لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ بیوی کہتی تھی یہ میں داخل کراؤں گی کریسنٹ, وہ کہتا تھا میں کراؤں گا LGS. ہے کہاں پر, آئے نہیں ابھی. حضور مولا خدا کا خوف کا ہے. کوئی زندگی میں یہی مجھے میں تھوڑا سا ایموشنل, مجھے غصہ آ جاتا تھا جلدی, لیکن میں نے ایک رول طے کیا کہ یار غصہ کچھ حالتوں میں تو کبھی بھی عورت پہ نہیں کرنا چاہیے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ حالت ہے اس کی پریگننسی کی حالت. آپ کو اندازہ نہیں ہے اصل میں آپ ٹارچر کرتے اس بچے کو جو اس نے کیری کیا ہوتا ہے. سائیکالوجی کو پڑھو نا یار, ایمبریولوجی کو پڑھو نا. تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ شاؤٹ کر کے, اور کئیوں کی ٹارچر کی کہانی ہوتی ہیں, ان کی جو پریگننسی کی لائف ہے وہ ٹارچر والی کہانی ہوتی ہے, ظلم کی انتہا. اب مجھے بتائیے کل کو بچہ ایک اگریسو سا ایک ویک کریکٹر کا بچہ مل گیا ہے, کیوں ملے گا؟ اسی وجہ سے ملے گا کہ یار جو ہم نے نقش کیا ہے, جو نقش و نگار گاڑے ہیں وہ بھائی ہمارے ہاتھ کے تیار کر دیں. میری نہیں بات سمجھ آئی. سو وہ جو جنید بغدادی کا شاید ہے یا کسی بڑے بزرگ کا واقعہ کہ بادشاہ وقت کو ملنے گئے اور گئے تو جناب بادشاہ وقت اٹھ کے کھڑا ہو گیا ان کے ادب میں کہ عالم آ گیا, اور جب جانے لگے تو رخصت کیا. جب گھر آئے تو چہرے پہ ایک لالی تھی خوشی کی, بادشاہ مجھے ملا. والدہ نے دیکھا, والدہ نے سوال کیا کہ بیٹا آج خیر خوش ہے تو, تھوڑا سا خوشی تیری چہرے سے. اس نے کہا جی آج آپ کے بیٹے کے لیے وقت کا بادشاہ کھڑا ہو گیا, باہی تک چھوڑ کے آیا واپسی پہ. تو وہ فرمانے لگی کہ بیٹا مجھے وہ وقت یاد ہے تو پیٹ میں تھا, میں سوت کاٹ کے تجھے پال رہی تھی. مجھے اپنے حلال پہ, اپنی محنت پہ, اپنی کاوش پہ اتنا یقین تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا کہ میرا رزق, میری محنت, میری تپسیا, میری ایفرٹ اتنا صلہ ضرور لائے گی کہ بادشاہ تیرے سامنے جھکیں گے. حضور والا یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کنسرن سے باہر نہ جائیں. سر سچا واقعہ, ایک اور کیس اسٹڈی. یہ سارے ہنسنے والی چیزیں اس لیے لگیں گی کہ آپ ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں, میں تو عاجز بندہ سا ہوں اور عاجز لوگوں کی باتیں اس وقت کر رہا ہوں. دھرنے چل رہے ہیں, بیوی دیکھتی ہے مبشر لقمان کا پروگرام اور خامد دیکھتا ہے کسی اور جیو کا پروگرام. لڑائی ہو گئی, پتہ نہیں دھرنے کی کیا انجام ہونا تھا. دونوں میں شدید لڑائی, اور کیس اسٹڈی میرے پاس آ رہا ہے. میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں خدا کے بندو یہ ان کی جنگیں تمہاری جنگیں نہیں ہیں. میں نے اسے کہا تم واقعی PTI کیوں؟ کہتی نہیں مجھے مبشر کی باتیں سچ لگتی ہیں. اور اسے میں نے کہا کہتا ہے مجھے اس کی باتیں سچ لگتی ہیں. میں نے کہا یار یہ کنسرن ہے لڑنے والا. سر ہمیشہ اپنے کانفلکٹس میں سوال اٹھائیے کیا یہ لڑنے والا یا کانفلکٹ والا ایشو بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ بہت زبردست ایکسرسائز ہے.
کہ ادھر ہی روکیں. کو جی آگے جانے سے پہلے یہ اب نیا پول بنا دیا, پہلے شادی والا پول, یہ لڑائی والا پول ہے, اس پہ قدم رکھنے سے پہلے میں سوچوں کیا میرا رکھنا بنتا ہے یا نہیں بنتا, کیا میرا ایریا آف کنسرن یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کیا یہ ایشو, یہ مسئلہ اس قابل ہے, اس کے لیے لڑا جائے, اپنے گھر کا سکون برباد کیا جائے یا نہیں. سو ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کانفلکٹ نہیں آنا چاہیے جو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اننیسیسری آپ نے اٹھا لیا. نیکسٹ our suggestion for میری تمام ان بہنوں کے لیے ہے جو سن رہی ہیں یہاں پر یا ویڈیو, یار اگر آپ کا ہسبینڈ جون سا وہ ایفرٹ کرنے والا, سیلف میڈ, پروسیس, ہارڈ ورکر, کمیٹڈ, فوکسڈ انسان ہے نا, یار اس کو زیادہ آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں. پھر جو بندہ جتنا بلندی کا ٹف سفر کی طرف ہوتا ہے نا, اس کو اتنا زیادہ کیئر اور اس کو اتنا زیادہ محبت, احترام اور عاجزی اور ہمبلنس چاہیے ہوتی ہے. وہ پہلے سپیڈ اس کی 120 ہے, پارٹنر جون سا اس کو درمیان میں ہاتھ دے دیتا ہے بار بار, تو کیا ہوگا, ٹرین الٹے گی, ہاتھ کٹے گا, نقصان ہوگا. سر ہمیشہ دیکھیے گا اگر ایک پارٹنر جون سا وہ زیادہ ایکٹیو یا فاسٹ ہے, دوسرا تھوڑا ہمبل ضرور ہو. کبھی ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہونی چاہیے. اچھا ہو سکتی ہیں, ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک ایکٹیو ہے تو دوسری ایکٹیو نہ ہو. اگر یہ سمجھ آ گئی کہ ہم دونوں ہی بڑے جذباتی اور جلد باز ہیں, تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ میں سے کوئی اگر ایک ہے تو دوسرا فوراً سمجھ جائے مجھے پیچھے ہو جانا چاہیے. اگر دونوں ایک ہی دفعہ ایکٹیو ہو جائیں گے تو پھر ڈیزاسٹر کی طرف امن ختم ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جیسے سر شراز صاحب وہ ایک ہم گاؤں میں کھیلا کرتے تھے کہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے, وہ ایک چیز رکھے نا کوئی, سب کو اس سے بگاتے تھے سم تھنگ, کچھ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, باقی سارے اس کو ہاتھ لگانا چاہے پکڑنا چاہتے ہیں, ہم اس سے بچاتے ہیں. سر درمیان میں امن پڑا, کسی چیز کو امن تک نہ آنے دیجیے بس. سر آپ کی فیملی کو گرو کرنا چاہیے. نمبر 1 فیملی ٹارگٹ بنائیں اپنا, یار میری فیملی کامیاب فیملی ہونی چاہیے. میرے زندگی میں کئی ایسے دوست ہیں, ایسے کئی احباب ہیں جن کے ملنے کے بعد میں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہے, ان کا نام ہے محمد جعفری. آج صبح میں ان کے ساتھ تھا, ان کی NGO کے ساتھ میرا لیکچر تھا, ابھی مجھے گھر انہوں نے ڈراپ کیا. ان کی فیملی 200 سال سے ایک گھر میں رہ رہی ہے. وہ ایک ورڈ ہوتا ہے نا خاندانی لوگ, خاندانی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ویلیوز ہے فیملی کی. ان کی فیملی کی میں نے سکسیس دیکھی ہے, اور یقین کریں میں نے اس کو سلام کیا جس نے اس فیملی کی بنیاد آج سے 200 سال پہلے رکھی ہونی. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سر جب بھی آپ نے یہ ٹارگٹ بنا لیا نا کہ میرا خاندان آج سے 50-100 سال بعد کسی بڑے مقام پہ ہوگا, سر ہوگا. اور اس کے لیے انوالو ہونا, آپ کا ویژن ہونا بڑا ضروری ہے. یار میں اپنا ایک ویژن بنا کے نسل کو دے کے جاؤں, میں اپنا ایک نصاب سا بنا کے نسل کو دے کے جاؤں. یار ہم نے کبھی غلطی نہیں کرنی. سر اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے, سارا کچھ, ہم بڑے عاجز ہیں, لیکن سر پلاننگ والی مخلوق ہے اور کرنی بھی چاہیے. بی اے گڈ پلانر فار دیٹ, گڈ نانی, گڈ دادی, گڈ دادا, گڈ نانا. یار یہ آج ویژن ہوگا تو اس کی پلاننگ, ریہرسل, قدم اس طرح اٹھاؤ گے. اگر یہ نہیں ہوگا تو اچانک نہیں بھائی بن جانا, بنو گے اس طرح کے نہیں ہوگے جس طرح کے چاہتے ہو. سو یاد رکھیے گا, ایک خوشگوار بڑھاپے کی پلاننگ جوانی سے ہوتی ہے, ہارمنی والے بڑھاپے کی پلاننگ اب سے ہوتی ہے. بندے نے پھول چنے ہوں, خوشیاں چنی ہوں تو بڑھاپے میں بانٹ سکتا ہے. اور زندگی میں صرف تلخیاں چنی ہوں, بڑے لوگ ساری زندگی گزار کے تلخیاں, کوڑے کٹ, غم, تکلیفیں سر سب کی زندگی میں آتی ہیں. میری نہیں بات سمجھے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر صرف غم ایکسچینج کرنے کی ایکٹیویٹی ہو کوئی بندہ نہیں کرے گا. سچ میں ہر بندہ اپنا غم نکال کے رکھے نا, دوسرے کو میرا لے لو اور تم مجھے اپنا دے دو, کوئی بندہ کسی کی تکلیف نہیں لے سکتا. سو سر یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی یہ ضرور ڈیفائن کر کے چلیے کنسرنز کے. نمبر 1 کنسرن بتایا سر, فیملی کا فیوچر. نمبر 2 سر فیملی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے فائنینشلی. نمبر 1. نمبر 2 سوشلی. یہ میں اس پہ ایکٹیویٹیز بتانے لگا ہوں, ریڈی ہو جائیں, یہ زیادہ مزے کا کام ہے سر. فائنینشیل نمبر 1, نمبر 2 سوشل, نمبر 3 سر اسپرچولی. ایک اس میں اسپرچل اسٹرینتھ ہونی چاہیے. فیملی کا ایک اعتقاد, ایمان, محبت, عاجزی, رواداری, ویلیوز. آپ کے ٹارگٹس ہونے چاہیے, گرومنگ کے ٹارگٹ ہوں, نالج کے ٹارگٹ ہوں فیملی کے. یار ہم نے کتابیں پڑھنی ہیں, ہم نے نئے کورس کرنے ہیں, ہم نے نئی چیزیں سیکھنی ہیں. جیسے آپ بیٹھے ہیں, بھائی جان بھابھی بیٹھے ہیں, مجھے آج بھی یاد ہے میں اٹینڈ کرتا رہا ہوں. سر کچھ نہ کچھ آپ لرننگ ضرور اکٹھے رکھیے. آپ کی چیزیں کچھ نہ کچھ
سر ایک گڈ لک بتاؤں آپ کو, یہ بڑی ایک نکتہ بتا کے ایک دم بھاگنے لگا. سر اگر آپ کا استاد سانجا ہو جائے نا, آپ کی لائف میں ویسے پھڈا کو نہیں آتا, بندہ شرم کے مارے ٹھیک ہو جاتا ہے.